بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ بعض لوگ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ غیروں کو شریک بھی کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کا انکار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اسی لیے تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کی یہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایمان کا مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ تو گویا کہ توحید کے ساتھ ساتھ انسان کو شرک سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کہ اللہ نے تمہارے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص اس کا غلام ہے، تو کیا اس کا غلام اس کے بادشاہت میں اس کا شریک ہو سکتا ہے یا اس کے مال میں شریک ہو سکتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان مالک ہے، ایک اس کا غلام ہے، کبھی بھی غلام اپنے مالک کی بادشاہت میں مال میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کی ذات غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ جب ایک انسان اپنے مال میں اپنی بادشاہت میں اپنے غلام کو شریک نہیں کرتا حالانکہ دونوں مخلوق ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ خالق ہے، جو کہ مالک ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کفار مکہ جب حج پر جایا کرتے تھے وہ تلبیہ کیا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا ما، کہ اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہاں سوائے اس کے جس کو تو نے خود اپنا شریک بنا لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تلبیہ کو باطل قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کا حق کو پہچانیے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اور عبادات کی جتنی بھی اقسام ہیں، خواہ وہ انسان عبادت الزبان سے کرے، خواہ وہ مالی عبادات ہو، خواہ وہ بدنی عبادات ہو یا زبان کی عبادات ہیں، جتنی بھی اقسام عبادات کی جتنی بھی ادائیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر ہے، تسبیح ہے، تقدیس ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، طواف ہے، الغرض جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی اداؤں میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔